الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایسی 6 چیزیں کہ جن کے بارے میں محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے 6 لوگ جن پر اللہ اور اس کا رسول لعنت کرتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت میں رہتے ہیں، ان پر لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ کتنے بدبخت بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن پر ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ حدیث مبارکہ میں ان 6 لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ وہ شخص کہ جس نے اللہ کی کتاب میں زیادتی کی۔ اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے کہ ہر وقت اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ مثال دیتا چلوں کہ قرآن کریم میں اللہ کی پاک کلام میں زیادتی کیسے ہوگی۔ اللہ کریم نے تو اس کے ایک ایک حرف اور نقطے کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، اس کے باوجود پھر زیادتی کیسے؟ تو میرے دوستو، زیادتی ایسے ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات بینات پڑھ کر ان کا ترجمہ کر کے اسے کہاں سے کہاں ملا دیتے ہیں، اس کے مفہوم کو، اس کی تفسیر کو غلط چیزوں کے ساتھ، اپنے مفادات، اپنے عقائد، اپنے نظریات کے ساتھ ان کو جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جو آیات بینات مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جو بتوں پہ جو ہے وہ اپنا سب کچھ کرتے تھے، اپنا خدا مانتے تھے، آج کے اس دور کے اندر نظر و نیاز کرنے والے، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والوں کے لیے وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا پہلے نمبر پہ فرمایا کہ قرآن کریم میں زیادتی کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جس پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ فرمایا کہ جو قہر و جبر کرے، قہر و جبر کر کے لوگوں پہ ظلم و ستم کرے اور ظلم و ستم کر کے پھر وہ اقتدار حاصل کر لے، کہ لوگ اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی عزت کریں، لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی رعایا بن کے رہیں۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ وہ آدمی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا انسان، کہ جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ اور اللہ کی تقدیر کو جھٹلانا کیسا ہے کہ آج کے اس دور میں اس چیز کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں کہ ہم اپنی تقدیر خود بنانا چاہتے ہیں۔ جب ہم سے کوئی اچھائی، کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، ہم کوئی اچھا کام کر لیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری میری محنت ہے، جبکہ وہ اللہ کی تقدیر ہے۔ جب ہم سے کوئی برا کام ہو جائے، ہم وہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ نے ایسے کرنا تھا۔ تو دوستو، یہ اللہ کی تقدیر ہے، ہمارے اعمال پہ دار و مدار ہے۔ اگر اچھا ہوا ہے تو ہماری کوئی محنت نہیں ہے، یہ اس وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، اس کا شکر ادا کرے۔ اگر کوئی برا ہوا ہے تو وہ برا ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ہمیں ظاہر وہ برا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی کہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا کے اللہ نے ہمیں چھوٹا نقصان دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے والا۔ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں جن کو اللہ اور اس کے محبوب نے حرام قرار دیا، فرمایا کہ ان کو حلال سمجھنے والا، ان کو حلال جاننے والا، اور ان حرام چیزوں کو ایسے استعمال کرنے والا بے دھڑک ہو کے جیسے حلال چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ آج کے اس دور میں شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، لیکن اس حرام کو ہم نے کتنا عام کر دیا کہ لوگ اسے حرام سمجھتے ہی نہیں، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو لہٰذا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جو ہے فرمایا کہ حلال جانے، ایسے شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ اور فرمایا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ 5ویں نمبر پہ وہ شخص فرمایا کہ جو میری سنت کو چھوڑ دے، جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دے، اس پر ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور فرمایا کہ 6 نمبر پہ وہ انسان، سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو الگ سے روایت کی ہے۔ فرمایا کہ 6 نمبر پہ وہ مرد یا وہ عورت، جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے اور مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے۔ اور میرے دوستو، آج کے اس دور میں زوال کا تسلسل کیوں ہے؟ مسلمان دن بدن زوال کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے ہم پہ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہم پہ برسے گی تو پھر بتاؤ کہ ہم زوال سے کیسے نکلیں گے؟ پھر ہم خوشحالی کی طرف کیسے آئیں گے؟ پھر عروج ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ دیکھیں، مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے، عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اور آج اس دور میں فیشن ہی ایسے ہیں
کہ ہر عورت مرد کی مشابہت اختیار کر رہی، لباس مردوں جیسا، بالوں کی کٹنگ مردوں جیسی، جوتے مردوں جیسے، لباس پہننے کا انداز مردوں جیسا، کام مردوں جیسے، چال ڈھال مردوں جیسی، اور مرد جو ہیں ان کی تمام تر مشابہت عورتوں کی طرح، داڑھی مڈانا عورتوں کی مشابہت، بڑے بڑے بال فیشن کے مطابق رکھنا، ایک تو ہے زلف حضور کی سنت سمجھ کے رکھنا، اور ان زلفوں کے لیے شرط ہے کہ سنت کے مطابق داڑھی شریف بھی ہو، لیکن داڑھی مونڈا ہو اور اس نے بال بڑے بڑے رکھ لیے تو یہ فیشن ہے۔ اور عورتوں کے ساتھ مشابہت کر کے مرد نے کڑے پہن لیے ہاتھ میں، عورت کے ساتھ مشابہت کر کے رنگ برنگی انگوٹھیاں پہن لی مرد نے، عورت کے ساتھ مشابہت کر کے عورتوں کے رنگوں والے لباس، عورتوں جیسے لباس مردوں نے زیب تن کر لیے، عورتوں کے ساتھ مشابہت کر کے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے مرد نے کر لی۔ تو یہ ساری مرد حضرات نے عورتوں کی مشابہت اختیار کی۔ تو بتاؤ کہ جب مرد عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہوگا، جب عورت مرد کی مشابہت اختیار کر رہی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہم پہ برس رہی ہوگی، تو پھر ہمیں عروج کہاں سے ملے گا؟ پھر زوال ہی ہمارا مقدر ہے دنیا کے اندر، اور قبر کے اندر بھی زوال مقدر ہے، مرنے کے بعد جب میدان محشر میں جائیں گے وہاں بھی زوال ہمارا مقدر ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اور 5ویں نمبر پہ جو چیز ارشاد فرمائی گئی حدیث مبارکہ کے اندر، محبوب کریم حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت کو چھوڑ دے اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہمیں گریبان کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے حضور کی سنتوں کو کتنا اپنایا ہے۔ ہم نے اپنے رسم و رواج سارے اپنا لیے، برادری کی کسی رسم کو ہم نے چھوڑا نہیں، اپنے آباء و اجداد کی کسی رسم کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، لیکن اگر چھوڑا ہے تو پھر میرے دوستو ہم نے صرف اور صرف محبوب کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو چھوڑا ہے، حضور کی مبارک سنتوں کو ہم نے چھوڑا ہے۔ تو آئیے آج وقت ہے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت سے بچنے کے لیے ان کاموں سے ہم گریز کریں، حضور کی سنت کو اپنائیں، حضور کی مبارک اداؤں کو اپنائیں، مرد عورت کی مشابہت نہ اختیار کرے، عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے، جو حرام چیز ہے اس کو حرام ہی جانے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور فرمایا کہ اللہ کی تقدیر کو نہ جھٹلائے، رب کی مخلوق پر جبر و قہر نہ کریں، رب کی مخلوق پر ظلم نہ کریں، رب کی مخلوق کے ساتھ پیار کریں۔ رب کی مخلوق کے ساتھ پیار کریں گے تو رب اپنی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے، ہم بھی رب کی مخلوق کے ساتھ پیار کریں گے تو رب ہمارے ساتھ پیار کرے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں زیادتی نہ کریں، جن مقاصد کے لیے جن موقعوں پر جو آیات بینات نازل ہوئی، بالخصوص جو مبلغ حضرات ہیں، جو جناب جی وارثان محراب و منبر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں میری گزارش ہے کہ جو آیات بینات جن موقعوں پر نازل ہوئی اسی مناسبت سے لوگوں کے سامنے بیان کریں، چاہے جائے کہ موجودہ صورتحال اور اپنے ذاتیات، اپنے مفاد کی خاطر ہم لوگوں کے سامنے وہ آیات بیان کرنی شروع کر دیں۔